سر لائے عمل بن گیا ہے کہ آپ اس میں کب ایگزیکٹلی اس میں آف کورس اس فیصلے کو آپ چیلنج تو کریں گے، تو کس فورم پہ اور کب چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، جیسے ہی ہمیں اس کی مسودہ نقول ملتی ہے ہم کم سے کم وقت میں اپیل داخل کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ رائٹ، آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کو ریلیف مل جائے گا، یا آپ کی رائے ہے کہ نہیں جناب جس طرح یہ فیصلہ ہو گیا ہے جو کہ آپ کے خیال میں ظاہر انصاف کے تقاضوں پر مبنی نہیں ہے، آگے بھی یہی ہوگا؟ نہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے انصاف کرے گی، اور جو جس انداز سے اور جس طریقے سے یہ سب کچھ فیصلے لیے گئے ہیں کیونکہ بڑے واضح طور پر غیر قانونی غیر آئینی ہے، ان فیصلوں کو پہلے بھی انہوں نے سیٹیسفائڈ کیا ہے، 2 دفعہ یہ سائفر کے ٹرائل کو انہوں نے کویش کیا ہے اور ریمانڈ کیا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ کوئی عدالت بھی، میں یہ نہیں کہتا لاہور یہ اسلام آباد ہے، کوئی بھی عدالت جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے وہ کبھی اس قسم کے فیصلے کو اور اس قسم کی پروسیڈنگز کو اپہولڈ نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہے گی کہ اس کیس کو اثر نو شروع کیا جائے یا کیا؟ یہ تو ان کی ثوابدید ہوگا، اس کو کویش کر کے ریمانڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کو کویش کر کے کسی اور جج کے لیے بھی ریمانڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جج کی جو کارکردگی تھی بلکہ ہم کہیں گے کہ میلا اور باعث تھی، تو اگر ریمانڈ بھی کرنا ہوگا تو اس کو بھی دیکھ کے کہ یہ واقعی ایسے ہی کسی عدالت میں ہو جہاں پر اس طرح کی جو کاروائی ہونا ممکن نہ ہو۔ اچھا سر، اس میں ظاہر ہے کہ خان صاحب کو اور قریشی صاحب کو اسٹیٹ کے لائرز دے دیے گئے اور کہا یہ گیا کہ بھائی وہ ان کے اپنے لائر نہیں آئے، تو جج صاحب نے کہا ہم نے بہت انتظار کیا، اب ہم آپ کو لائر دے رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں لائرز کی بھی کیا پرفارمنس یا ان کو اپنی اویلیبلٹی ذرا یہ جانتے ہوئے کہ آپ لوگ کا موقف ہے کہ بھائی ویسے ہی کیا ماحول چل رہا ہے، ذرا ان کو زیادہ مستعد رہنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ اپنا کام بالکل درست کر رہے تھے، لیکن ہفتے والے دن جو ان کا ٹرائل لائر ہے اسکندر ذوالقرنین، ان کو ایک مجبوری ہو گئی، ان کے دانتوں کا کوئی مسئلہ ہوا ہے جو کسی کا بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ عدالتیں ہمیشہ وکلاء کو اکوموڈیٹ کرتی ہیں۔ ایڈجرنمنٹ جو ہے بالکل جائز تھی کہ جی ہاں میں نے آج دکھانا لاہور میں اپنے ڈینٹسٹ کو، تو مجھے ایک دن کی ایڈجرنمنٹ دے دی، مطلب انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہفتے کی بجائے یہ پیر کو کاروائی مزید کر دی جائے، تو اس میں کیا فرق تھا؟ ایسی کیا مجبوری تھی ان کو کہ ہفتے والے دن جو کہ ویسے بھی ہاف ڈے ہوتا ہے اس دن سارا دن کاروائی کرنے کی کون سی مجبوری تھی؟ کون سا قانون تھا جس میں جو کہتا تھا کہ آپ اپنے جو ٹائمنگز ہیں اس سے آگے جائیں اور آپ کے 12 بجے تک آپ گواہوں کے بیان ریکارڈ کریں؟ تو اس لیے یہ بالکل بے جواز قسم کی کاروائی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی ڈیفینس کاؤنسل مقرر نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس میں جو ملزمان ہیں ان کی رضامندی شامل نہ ہو۔ ان کی رضامندی کے بغیر، جس کو عمران خان صاحب نے بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی پروٹیسٹ کیا کہ یہ ہمارے وکیل نہیں ہے، یہ کس قسم کا تماشا ہے کہ خود ہی پروسیکیوشن گواہ پیش کر رہا ہے اور خود ہی ان کے ایک ساتھی کو بطور ڈیفینس کاؤنسل بلا کے اس سے جرح کروائی جا رہی ہے۔ تو یہ کوئی کاروائی قانونی آئینی کاروائی نہیں تھی۔ اور لیکن بات یہ ہے کہ کل جو کاروائی ہوئی، کل تو ان کے سارے ڈیفینس کاؤنسل اویلیبل تھے، ان کو بند کر دیا گیا۔ پہلے عدالت میں 10 بجے تک آنے کی اجازت نہیں دی گئی، کاروائی چلتی رہی، اور ایک کی گواہ جو تھا اس کی گواہی ہو گئی، اس کی جرح بھی ہو گئی، حالانکہ ڈیفینس کاؤنسل تو اویلیبل ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہفتے والے دن یعنی پیر والے دن صبح سے ان کے ڈیفینس ٹیم کو آ کے جرح کرنے کی اجازت کا موقع نہ دیا جاتا۔ تو اس سے بڑی واضح ہو گیا کہ ساری چیز سوچی سمجھی ایک اسکیم ہے جس کے تحت یہ ساری ناانصافی اور زیادتی کی جاتی ہے۔ یہ آپ کا بیان آیا خان صاحب کہ بندوقیں تانی گئی اس کیس سے متعلقہ کچھ افراد پہ آج؟ جی، یہ بات ڈیفینس کاؤنسل نے کہی ہے
کہ ایک سٹیج پر جب وہ بڑی مشکل سے 10 بجے انہیں اندر جانے کا موقع دیا گیا اور کہا گیا، تو اس کے بعد جب انہیں کہا گیا تو ان کا ٹھیک ہے بحث کر لو لیکن آپ کو جرا کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ پھر جب انہوں نے بہت انسسٹ کیا تو ان کو ساتھ والے کمرے میں لے گئے کہتے ہیں، اور وہ تقریباً وہاں پر جالی کے پیچھے انہیں کھڑا کیا۔ پھر جب انہوں نے کچھ شور کیا تو پھر انہیں عدالت کے اندر لے کے اور جالی کے پیچھے دونوں ملزمان کو اور جو ان کے رشتہ دار وغیرہ تھے ان کو کر دیا ایک چھوٹی جگہ۔ اور جب یہ عدالت میں گئے ہیں وکلا جو ڈیفینس ٹیم تھی تو انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر پہلی دفعہ دیکھے کہ آرمڈ کوئی پولیس مین یا جو بھی ہیں وہ تھے جن کے پاس گنس تھی اور گنس تانے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک عجب قسم کی عدالتی کارروائی تھی جہاں کے جو ڈیفینس کاؤنسل ہیں جو وکلا ہیں ان پر بندوقیں تان دی جائے۔ تو کون سی مقدمہ چل رہا تھا، کس قسم کا ٹرائل ہونے جا رہا تھا؟